یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر، انتہائی لطف و کرم، اس نے بہت سارے انسانوں کو وہ نعمتیں نہیں دی ہیں جن نعمتوں سے اس نے آپ کو اور ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اسلام کی نعمت، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نعمت ہر انسان کو میسر نہیں ہوئی ہے، اور وہ انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو نصیب کی ہیں، ان میں ہم اور آپ اس خوش قسمتی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پروردگار عالم اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے، ان کی ہدایت پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی حضور ادائے احترام نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے انسان کو جب ذمہ داریوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ذمہ داریوں کے ساتھ صلاحیتیں بھی دی ہوں گی۔ خدا متعال فرماتا ہے الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، اس نے ہر چیز کو اس کی خلقت دی ہے اور ہدایت فرمائی ہے۔ خلقت دی ہے اور ہدایت فرمائی ہے، یعنی اگر کسی کو ایک ہدف دیا ہے اس ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ بھی نصیب کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دیکھے کہ ہم کسی سے امتحان لیں اور امتحان کی تیاری کا موقع نہ دیں؟ ہم اپنی زندگی میں یہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں لوگ اعتراض کریں گے، کہیں گے بھئی یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے، مہربانی نہیں ہے۔ ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے امتحان لے رہے ہیں تو پہلے اس کو یہ بتائیں کہ آپ امتحان لینے والے ہیں، اس امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کار اس کو بتائیں،
اس کو تیاری کرنے میں مدد دیں. ان تمام کاموں کے بعد پھر آپ امتحان لیں اس کا. تو جب انسان اپنے تمام تر نقص کے ساتھ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس طرح اگر میں نے بغیر تیاری کے امتحان لیا تو یہ صحیح نہیں ہوگا، کسی کے حق میں ظلم ہوگا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا متعال ہم سے اتنا بڑا امتحان لے جس کے نتیجے میں ہماری ابدی زندگی متاثر ہو جائے اور خدا ہمیں تیاری کا موقع نہ دے، تیاری کرنے کا طریقہ نہ بتائے، تیاری کرنے میں ہمیں مدد نہ دے. یہ سب ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا متعال نے جیسے ہی ہمیں دنیا میں بھیجا ہوگا یہ تمام کام اس نے ہمارے ساتھ کیے ہوں گے کہ اس نے ہمیں یہ بتایا ہوگا کہ میں تمہارا امتحان کیوں لے رہا ہوں، امتحان کیسے لوں گا، امتحان میں کامیابی کسے کہیں گے، ناکامی کسے کہیں گے، تمہیں تیاری کرنی ہے تو کیسے کرو، اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں تیاری کرنے میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہر طریقے سے تمہیں مدد دوں گا. تو ہمیں یاد ایک دفعہ ہم کہیں پہ بات کر رہے تھے، ہم نے کہا کہ بھئی اللہ کا راستہ پل صراط ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز دھار ہے. تو اس نے کہا کہ خدا نے کیوں ایسا کیا کہ 100 راستوں میں سے ایک پل صراط رکھا، تو انسان وہ ڈھونڈنے میں مر جائے، اس کو ملے ہی نہیں کہ وہ کون سا راستہ ہے اور اتنا سخت کر دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ خدا نے راستہ تو ایک رکھا ہے لیکن اس راستے کی طرف لانے کے راستے 25 رکھے ہیں، طریقے 10 رکھ دیے اس نے. تو نبی کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، عقل کو دی، پھر وعدے دیے، رہنمائی کی، محبت کے اظہار کیے، یہ سارے کام کیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا صراط مستقیم کون سی تھی، مجھے مزہ نہیں آیا نعوذ باللہ تعالیٰ اس پہ چلنے میں. محبت نثار فرماتا ہے، اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے تاکہ انسان آسانی سے اس کے اوپر چل سکے. چلے گا تو اہل آخرت کہلائے گا، نہیں چلے گا تو اہل دنیا کہلائے گا. یہ پورے لب لباب ہو گیا اس کا. اب ہم نے عرض کیا کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے، پورا نظام کیا ہے، انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو پہچانے تاکہ اس پہ چلنا آسان ہو جائے. تو آج انشاءاللہ کوشش کر کے ہم انسان کے وجود کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جو آپ ظاہر پہلی بھی بہت دفعہ جستہ گریختہ ادھر ادھر سن چکے ہوں گے، لیکن کم سے کم ایسا ہو جائے کہ ایک جگہ منظم کرنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں. چیپٹر میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ نے خود کبھی اس کو مطالعہ کرنا ہو تو آپ اس کو علم اخلاق کے اندر دیکھ سکتے ہیں. علم اخلاق کی کتابوں کو بھی میں نے ریفر کیا آپ کے سامنے کہ اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل. اچھا، اب آپ جو سننے والے ہیں اور میں جو بولنے والا ہوں، ہم دونوں کے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں ثواب کے لیے بولوں اور آپ ثواب کے لیے سنیں، نہ میں عمل کروں نہ آپ عمل کریں، نعوذ باللہ تعالی. خدا ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے جس میں علم پر عمل نہیں ہوتا. یہ بہت بری صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی جانتا ہو، سمجھتا ہو، عمل نہ کرے. البتہ ممکن ہے کہ کسی کو یہ بات سمجھنا مشکل لگے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی جانتا ہو اور عمل نہ کرے. نہیں، یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، بلکہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہم سب کو نہیں معلوم کیا کچھ معلوم ہے کہ دین میں ہونا چاہیے لیکن نہیں کرتے. اصل اس کی اپنی تفصیل ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ جانتے ہیں عمل نہیں کرتے. چونکہ یہ 2 اصل بالکل 2 علیحدہ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں فیکلٹیز ہیں. اگر آپ کبھی یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر جائیں، کالجز وغیرہ کے اندر جائیں، حتیٰ مثلا اسکولز وغیرہ کے اندر، تو مثلا ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ پرائمری ہے، ایک ڈپارٹمنٹ سیکنڈری ہے. مثلا یہ جونیئر ہے، وہ سینئر ہے. آپ مثلا یونیورسٹی میں چلے گئے، یہ مثلا ہیومینٹیز کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ پریکٹیکل سائنسز کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ مثلا پولیٹیکل سائنسز کا ہے، وہ سوشیولوجی کا ہے. تو ڈپارٹمنٹس علیحدہ ہوتے ہیں. ہم انسانوں کے اندر بھی 2 ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ ایک نہیں ہے، یہ 2 ہیں. کون سے 2 ڈپارٹمنٹ؟ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک فیکلٹی ہے، اس کا کام ہے علم لینا، جاننا. یہ علیحدہ گروپ ہے اس انسان کے اندر. اس کا کام ہوتا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، علم حاصل کرتا ہے. یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے.
اس کو ہم لوگ ٹیکنیکلی علم اخلاق کے اندر کہتے ہیں عقل، لیکن تھیوریٹیکل عقل. عربی اور فارسی میں اس کو کہتے ہیں عقل نظری. نظر یعنی وہی تھیوری، نظریہ جس کو ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نظریاتی عقل ہے. یہ وہ عقل ہے جس کا کام نظریے بنانا ہے، سمجھنا ہے، معلوم کرنا ہے. تو یہ فیکلٹی علیحدہ ہوتی ہے، اس فیکلٹی کا کوئی تعلق عمل سے نہیں ہوتا. جب ہم عمل کی زندگی میں آتے ہیں، یہاں پر ایک اور فیکلٹی اپنا کام کرتی ہے. عمل کی زندگی میں ایک اور گروپ اپنا کام کرتا ہے. اس گروپ کی فاؤنڈیشنز اس گروپ کی فاؤنڈیشن سے بالکل مختلف ہے. کچھ انسانوں کے اندر یہ گروپ مضبوط ہوتا ہے، ان کے پاس علم بہت ہوتا ہے. یہ گروپ کمزور ہوتا ہے، اس کی بنیاد کچھ اور ہوتی ہے. مثلا دیکھیے، علم کی بنیاد ہوتی ہے جستجو، تجسس. آپ کو کوئی مثال کے طور پر آپ کو ذہن کے اندر کوئی سوال آیا، کوئی تجسس آیا، آپ اس کے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. جب علم حاصل ہو گیا، اب ایک علیحدہ مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کام کی انسپریشن، جذبہ کام کا ہے یا نہیں ہے. تجسس سے علم ملتا ہے، تجسس سے عمل نہیں آتا ہے. عمل کے لیے ایک علیحدہ بنیاد چاہیے ہوتی ہے. اس خاطر ہم انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس علم تو بڑا جمع ہو جاتا ہے، عمل وہ نہیں کر پاتے. یہ جو حصہ ہوتا ہے علم لانے والا، اس کو کہتے ہیں نظریاتی عقل، اور جو کام کرنے والا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل عقل، عملیاتی عقل. تو کچھ لوگوں کے اندر نظریاتی عقل بہت مضبوط ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کے اندر عملیاتی عقل بہت مضبوط ہو جاتی ہے. مثلا علم زیادہ نہیں ہے لیکن ایک خوبی ہے، وہ کیا؟ جتنا جانتا ہے اتنا عمل کر لیتا ہے. تو کچھ کے اندر نظریاتی عقل مضبوط ہوتی ہے، کچھ کے اندر عملیاتی عقل مضبوط ہوتی ہے. اس عملیات کا تعلق جادو ٹونے سے نہیں ہے، ورد اور اورات سے نہیں ہے. اس عملیات کا مطلب ہے پریکٹیکل ہونے سے. بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں، 2+2 4 کر دیا، ختم. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کیا؟ 2+2 4 کے اوپر PhD کر لے گا اور کبھی 2+2 4 زندگی میں نہیں کرے گا. اب ایک مسئلہ ہے، ہم نے کون سا بننا ہے؟ علم کا ڈھیر لگائے عمل نہ کرے، یا عمل کرے اور جاہل رہے؟ نہیں، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بننا ہے. ہمیں دونوں کا اچھا بننا ہے. علم بھی ہو، عمل بھی ہو. ہمیں دونوں کا اچھا بننا ہے. اچھا، یہ دونوں کا اچھا انسان کیسے بنتا ہے؟ تو میں جو آپ کی خدمت میں 25ویں دفعہ وہ روایت عرض کر چکا ہوں گا پہلے سالوں کے اندر، اور جس کو آیت اللہ العظمیٰ بہجت مرحوم اس کو مکرر دہراتے تھے. روایت اصول کافی کے اندر ہے، مولا چھٹے امام سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. امام نے فرمایا تم جو جانتے ہو، تھوڑا جانتے ہو یا زیادہ جانتے ہو، اسے چھوڑو. جو بھی جانتے ہو اس پر عمل کرو. تم اس فیکلٹی کو مضبوط کرتے رہو، میرا علم بڑھے گا، میرا علم بڑھے گا، علم بڑھے گا. یہ علم بڑھے گا، لیکن مسئلہ اس میں نہیں ہے کہ علم کتنا بڑھاؤ گے. رٹنے رٹانے سے علم بڑھاؤ گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تم کیا کرو؟ تمہیں صرف ایک بات پتہ ہے نا، اللہ اکبر کہنا اچھا ہے، اللہ اکبر کہہ دو. تمہیں یہ پتہ ہے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، چلو پڑھو. تمہیں یہ پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مت بولو. اب کوئی کہے ٹھیک ہے یہ باتیں تو پتہ ہے، یہ میں کر لوں گا، مجھے اصول کافی کون سکھائے گا؟ خدا کہہ رہا ہے جو تم جانتے ہو وہ عمل کرو، جو نہیں جانتے ہو میں سکھا دوں گا. تم کہاں تم اس فیکلٹی کو مضبوط کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہو اور عمل نہیں کرتے ہو. نہیں، اس فیکلٹی کو مضبوط کرو، تم عمل کرنے کی بات کرو. علم تو خدا دے گا. علم خدا 2 طرح سے علم دیتا ہے خدا متعال. تھوڑا سا ہم موضوع سے شاید تھوڑا سا کوئی کہے باہر جا رہے ہیں، باہر نہیں جا رہے ہیں، موضوع کے اندر ہی رہ رہے ہیں، صرف یہ آخری بات جلدی کہتے ہیں. خدا 2 طرح سے علم دیتا ہے. ایک وہ علم دیتا ہے جو کافر، فاسق، فاجر، مومن سب کو دیتا ہے. وہ کون سا علم ہے؟ جو ہماری طبیعتوں کے اندر ہے، جو ہماری فطرتوں کے اندر ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ کیا صرف مومنوں کو دیا ہے؟ نہیں، فرمایا جس کے اندر بھی نفس ہے،
اس کو میں عرض کروں گا نفس کسے کہتے ہیں. آج کل کسی نے اچھا سوال اٹھایا. جس کے پاس بھی خدا نے روح دی ہے، نفس دیا ہے، سب کو یہ فطرت دی ہے. انسان کی فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. تو جس کو خدا نے انسان خلق کیا ہے اس کو یہ الہام کر دیا. کیا الہام کر دیا؟ فسق و فجور کیا ہے، تقویٰ کیا ہے. یہ وہ علم ہے جو خدا نے سب کو دیا ہے. اس میں کسی کے پاس کوئی کمی ہے؟ نہیں، کوئی کمی نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نعوذ باللہ تعالیٰ گناہ کر کے اس کے اوپر اتنی گناہوں کی مٹی ڈال دے کہ جیسے اس کو دفن کر دیا. وقد خاب من دساہا. ہاں یہ ایک علیحدہ بدبختی ہے. اگر کوئی یہ حرکت نہ کرے تو یہ علم سب کے پاس ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ ایک علم ہے. اب اگر کوئی اس کے اوپر عمل کر دے، یہ جو خدا نے الہام کیا اس کے اوپر عمل کر دیا، اس نے عمل کیا تو کیا کرے؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اگر کوئی عمل کر دے، خدا کہتے ہیں میں تزکیہ کر دے، اگر کوئی تزکیہ کرے اب کیا ہوگا؟ اب ایک تو خدا علم دیتا ہے جو فطرت میں دیتا ہے، ایک علم دیتا ہے انعام میں دیتا ہے. ایک خدا فطرت میں علم دیتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، فاسق فاجر مومن پرہیزگار سب کو دیتا ہے. پھر ایک خدا عمل کے اوپر انعام میں علم دیتا ہے، وہ سب کو نہیں دیتا، وہ پھر چن چن کے دیتا ہے. اس میں اس نے ایکسکلوسیو گروپ بنایا ہوا ہے. کس کے لیے؟ عاملین کے لیے. اس کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا تمہیں علم دے گا. اب یہ وہ علم نہیں ہے جو الہمہا فجورہا میں تقوی میں نہیں، وہ تو ہو چکا، وہ جو ہونا تھا وہ تو خدا نے سب کو دے دیا ہے. اب کہتا ہے یہ جو دوسرا علم میں دوں گا وہ کس کو دوں گا؟ وہ اہل علم کو دوں گا، اہل عمل کو دوں گا. یہ جو علم ملتا ہے یہ انعام میں ملتا ہے. اس علم کی کیفیت کچھ اور ہے. یہ وہ علم ہے جو ایک عجیب نورانیت انسان کو دے دیتا ہے. البتہ ہمیں کبھی انشاءاللہ اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیے کہ یہ علم کیسے نصیب ہوتا ہے. عمل سے نصیب ہوتا ہے. پھر اس علم سے کیا ہوتا ہے؟ جب یہ علم مل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر انسان کے ساتھ، اور وہ کیسے ترقی کرتا ہے؟ انشاءاللہ خدا نے موقع دیا، اگر ہمیں سمجھ میں بھی آ گیا اچھا تو آپ کی خدمت میں بھی عرض اور اچھا کر دیں گے. لیکن علم دو قسم کے ہو گئے. ایک وہ علم ہے جو سب کو ملتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو عمل کے بعد نصیب ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے اور میرے پاس وہ علم ہو جو سب کو ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. آپ کے اور ہمارے پاس وہ علم ہو جو انعام میں ملتا ہے، ہاں یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. ہمیں وہ ملنا چاہیے. اس کے ملنے کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں الحمدللہ وسیلے دیے میں قرآن کریم دیا ہے، اہل بیت اطہار کی تعلیمات دی ہیں کہ اس پر عمل کریں. جیسے جیسے عمل کریں گے وہ علم بڑھتا چلا جائے گا. اچھا وہ علم بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ ایک جملے کے اندر نورانیت بڑھے گی، منور ہوتے چلے جائیں گے، نور نصیب ہوگا. یہ نور کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس کو ہم کیسے دیکھیں؟ یہ جو بجلی کا نور ہے یہ تو ہمیں نظر آتا ہے. یہ جو علم کے نتیجے میں جو انعام والا علم ہے خدا نور دیتا ہے، یہ کون سا نور ہوتا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس نور کے ملنے سے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی طاقت ہم میں اندر بھی ہو اور آپ کی بھی خدمت میں عرض کریں. یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے سامنے ہے. اب آپ کو اور مجھے دیکھنا ہے کہ بھئی یہ نور چاہیے یا نہیں چاہیے. اگر نور چاہیے جو خدا وعدہ کر رہا ہے تو پھر عمل کرنا پڑے گا. آپ کو اور ہمیں عمل کرنا پڑے گا. تو آپ اگر یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں تو آپ اس طرح سے کوشش کیجئے کہ مسلسل جو یہاں پہ عرائض پیش کیے جا رہے ہیں اس میں کوئی عمل کی بات ہوگی. وہ عمل کی بات کون سی ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں. اس کو ڈھونڈیں. یہ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں مثلا 2 عقلیں ہوتی ہیں، ایک وہ پریکٹیکل ہوتی ہے اور ایک تھیوریٹیکل ہوتی ہے. اب اپنے اندر بھی ڈھونڈیں کہ آپ کی والی جو عقل ہے وہ کون سی مضبوط ہے، تھیوریٹیکل مضبوط ہے یا پریکٹیکل مضبوط ہے. اگر پریکٹیکل عقل مضبوط نہیں ہے تو کیا کروں؟ اس کے لیے میں کیا کروں؟ کیا ہنر کروں کہ میری پریکٹیکل عقل مضبوط ہو جائے؟ سادہ سا ایک کام عرض کروں گا، چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بناؤ مستحبات کے، اسے عمل کرو. ہر روز قرآن نہیں پڑھ رہے، چھوٹا سا ٹارگٹ بنائیں، ہر روز آدھا صفحہ 1 صفحہ قرآن پڑھوں گا. کچھ بھی ہو جائے پڑھوں گا، نہ سمجھ میں آئے پڑھوں گا.
آپ چھوٹے چھوٹے مستحبات کے ٹارگٹ بنا کر اگر لے کے چلیں گے، آپ کی جو عملیاتی عقل ہے مضبوط ہو جائے گی۔ عملیاتی عقل مضبوط ہوئی، آپ نے عمل کرنا شروع کیا، تقوی، عمل، علم خود بخود نصیب ہوگا۔ اب یہ جو علم نصیب ہوگا یہ آپ کو اگلے عمل کے لیے تیار کر دے گا، نورانیت بڑھے گی، آپ راستہ دیکھنا شروع کر دیں گے، جو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، جو سب چھپا ہوا تھا وہ آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے میں اور آپ اپنی زندگی کو لے کر بہت جلدی جلدی ترقی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا ہم سب کو موت سے پہلے منور ہونے کی طاقت نصیب فرما دے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اب آپ تصور فرمائیں، یہ جو ہم لوگ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے بارے میں اتنا عرض کرتے ہیں اور آپ کو بھی پسند آتا ہے، آپ بھی عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو منور کر لیا، ان لوگوں کے اندر نورانیت آ گئی۔ کیا مطلب نورانیت آ گئی؟ دیکھو انسانوں کے بھی کام آتے ہیں، اگر وہ نورانیت نہ ہوتی یہ ہدایت کیسے دے سکتے تھے؟ ان کی زندگیوں میں ہدایت ہے الحمدللہ رب العالمین، زندگی میں بھی ہدایت دیتے تھے، مرنے کے بعد بھی ہدایت دیتے، زندگی میں بھی شاگرد بناتے تھے، مرنے کے بعد بھی استاد بنے ہوئے۔ یہ ان لوگوں کی نورانیت کے نتیجے میں ہوا۔ یہ نورانیت کہاں سے آئی ہے؟ یہ عقل عملی سے نورانیت آئی ہے۔ عقل نظری سب کے پاس ہوتی ہے، کتابیں بنی ہوئی ہیں ساری، لیکن ایک عقل عملی ہے، اس میں عمل کریں گے نورانیت بڑھے گی۔ نورانیت بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ آپ انسانوں کو تربیت دینا شروع کر دیں گے۔ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی رجب علی خیاط، جو ایک درزی تھے، ان کی زندگی کے اوپر، کہ بھئی وہ ایک درزی آدمی ہے لیکن نورانیت دے رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے لوگوں کو۔ کیسے دیتا ہے یہ؟ کیا کیا انہوں نے کوئی پی ایچ ڈیز کیے؟ نہیں، پی ایچ ڈیز نہیں کیے، لیکن انہوں نے عمل کیا۔ وہ عمل جو میں اور آپ شروع کرتے ہیں، ہم بھی اسی راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، نورانیت نصیب ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا انسان کے وجود کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند جملات عرض کرنے تھے کہ بھئی انسان کے وجود کو ہم کیسے دیکھیں۔ تو کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کے وجود کے اندر دو پہلو ہیں، ہم اور آپ خود احساس کرتے ہیں، ایک ہمارا بدن ہے، ایک ہمارا نفس ہے۔ اب یہاں پہ کسی نے ہم سے کہا کہ بھئی یہ جو نفس ہے یہ تو ہم نے سمجھا تھا کہ یہ تو غلط والی چیز ہوتی ہے، اور نفس کے مقابلے میں روح ہوتی ہے جو اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو کسی نے ہم سے کہا کہ نفس تو بری چیز ہوتی ہے، روح اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا میں ان الفاظ کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بھائی یہ کیا ہے؟ یہ بدن، روح، نفس، عقل۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ ایک اور اصطلاح بھی مشہور ہے، قلب۔ آپ نے دیکھا ہوگا روایتوں میں قلب کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں دل۔ اب ذرا اردو میں دل اس کو کہتے ہیں، یہ جو پمپنگ اسٹیشن ہے، لیکن عربی میں جب قلب کہتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہوتا ہے جو پمپنگ اسٹیشن ہے، اس کے لیے پھر افئدہ کہتے ہیں عربی میں۔ عربی میں اس کے لیے جو پمپنگ اسٹیشن ہے اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں افئدہ، اور اس کی پلورل بنتی ہے، جمع بنتی ہے فؤاد اور افئدہ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ دل کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم قلب فرماتا ہے بعض جگہ پہ۔ قلب کسے کہتے ہیں؟ تو اب ہمارے پاس بہت ساری اصطلاحات ہو گئیں۔ ایک ہو گئی بدن، یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے، بدن یعنی باڈی، جو ہمارے پاس باڈی ہے، اور ایک بدن کے مقابلے میں ہے۔ تو وہ جو مقابلے میں کیا مطلب؟ یہ جو بدن ہے یہ تو میٹیریل ہے، یہ میں اور آپ ہاتھ لگا رہے ہیں، اس میں مادہ ہوتا ہے، اس میں یہ گوشت، پوست، خون، کھال، یہ ہو گیا بدن۔ لیکن ہم صرف گوشت پوست تو نہیں ہیں، ہم تو گوشت پوست سے بڑھ کر ہیں۔ وہ جو بڑھ کر ہیں، بدن کے علاوہ ہیں، یہ باقی سارے اس کے نام ہیں۔ کیا کیا نام ہے اس کے؟ اس کا ایک نام ہے نفس، اس کا ایک نام ہے روح، اس کا ایک نام ہے عقل، اس کا ایک نام ہے قلب۔ یہ سب اس کے نام ہیں۔ اچھا یہ چار نام کیوں ہیں؟ ایک نام کیوں نہیں ہے؟ اصل میں ہمارے پاس اسلام میں مختلف علوم ہیں۔ مثلا اسلامی فلسفہ بھی ہے، اسلام میں علم اخلاق بھی ہے، اسلام میں علم عرفان بھی ہے۔ سارے علوم اپنی اپنی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اچھا آپ اور میں اگر ان علوم کے ماہر نہ ہوں تو ہم نے وہ اصطلاحیں سنی ہوتی ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ
استعمال کرنے والا کس علم کا ماہر ہے. تو مثال کے طور پر کوئی فلسفے کا ماہر ہے، وہ جب کہتا ہے عقل تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے. علم عرفان کا بندہ جب کہتا ہے روح اور نفس تو اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے. ان سب کے مطلب مختلف ہوتے ہیں، لیکن میں اور آپ اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتے. اب میں آپ کی خدمت میں مثلا آ کر عرض کروں بھائی علم عرفان میں روح، نفس، قلب، ان سب کے کیا مطلب ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں میں اب اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتے ہم لوگ. آپ کے لیے فائدہ بھی نہیں ہوگا. کسی کو پڑھنا ہو تو وہ جو شہید مطہری کی کتاب تھی علوم اسلامی کا تعارف، اس میں جا کے تھوڑا بہت دیکھ لے، اس میں ان سب کو انہوں نے تھوڑا تھوڑا لکھا ہوا بھی ہوگا. ابھی آپ اجمالاً یہ سمجھ لیں کہ بھائی ایک بدن ہے ہمارے پاس، اور ایک بدن کے علاوہ ایک الہی، نورانی، غیر مادی وجود ہے ہمارے پاس. اس کا نام کیا ہے؟ اس کو آپ روح کہیے، نفس کہیں، قلب کہیں، عقل کہیں، آپ کی مرضی. اس کے بہت سارے نام پڑھ سکتے ہیں. ان دونوں میں جنگ ہے، ان دونوں میں جنگ ہے. یہ دونوں ہمارے اندر ہیں. یہ دونوں خدا نے ہمیں کیوں دیے ہیں؟ تاکہ جو اللہ کے نزدیک جانے کا ارادہ کرے وہ اپنے نفس کے اوپر کام کرے، روح پہ کام کرے، وہ اللہ کے نزدیک جائے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی نے یہ نہ کیا تو بس پھر سمجھ لو معاملہ اس کا خراب ہو گیا. اس کا معاملہ خراب ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ بدن کے پیچھے جائے گا. اچھا یہاں پر ایک دیکھا نا آپ نے، بھئی روڈ اگر کہیں سلوپ پر ہو تو گیئر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، نیوٹرل چھوڑ دو، نیچے لڑک جائے گی. ہمارے جو بدن کا نیوٹرل ہے وہ بدن ہے. ہمارے وجود میں اگر کوئی نیوٹرل چھوڑ دے کہ میں کوئی کام نہیں کر رہا تو بس بیٹا اس کا مطلب ہے تم بدن والے ہو. چونکہ روح پہ کام کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، نفس پہ کام کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اگر کوئی کہے نہیں میں نیوٹرل میں کھڑا ہوں تو نیوٹرل میں کھڑے نہیں رہو گے، تم جاؤ گے بدن کی طرف. کیا مطلب بدن کی طرف؟ تم بدن کی خواہشات میں پھنس جاؤ گے. اگر نیوٹرل پہ چل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اہل روح نہیں ہے، اہل نفس نہیں ہے، یہ اہل بدن ہو چکا ہے. اہل بدن کیوں ہو جاتا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے. جب اس سے بدن کہے گا بھوک لگی ہے تو یہ کھانا کھائے گا، اور بدن اس کو اتنا ہی کھلائے گا جتنا اس کو کھانا چاہیے؟ نہیں، تھوڑا سا زیادہ کھائے گا. اچھا کھانا اس کو کھانا تھا زندہ رہنے کے لیے، بعد میں پتہ چلے گا یہ زندہ رہے گا کھانا کھانے کے لیے. اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو پہلے بدن کی طرف گیا تھا ضرورت کے لیے، پھر بدن ہی زندگی بن جائے گی اس کی. اب یہ زندگی گزارے گا بدن کے لیے. یہ اس آدمی کے ساتھ ہے جو نیوٹرل کے اوپر چل رہا ہے. لیکن اگر کسی کو خدا نے عقل دی ہے، سمجھ گیا ہے معاملے کو، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے بھائی مجھے بدن کے لیے کام نہیں کرنا ہے، مجھے روح کے لیے کام کرنا ہے. کیوں؟ خدا نے جو مجھے عنصر دیا ہے، خدا نے مجھے جو نعمت دی ہے وہ بدن سے بڑھ کر روح ہے. مجھے روح اور نفس پہ کام کرنا چاہیے. اچھا اگر یہ روح اور نفس پہ کام کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ کی بندگی کرتا ہے. یہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، اپنی زندگی کو خاص راستے کے اوپر لے کے چلتا ہے. تو عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے اندر ایک بدن ہے، اور بدن کے اپنے گیم ہیں، اس کی اپنی ڈیمانڈز ہیں. ان ڈیمانڈز کو اگر کوئی ڈھنگ سے پورا کرے تو کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ کے رسول زمین پہ زندگی گزارتے تھے تو کھانا بھی کھاتے تھے، معاشرت بھی کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ملتے تھے، بیٹھتے تھے، سارے کام کرتے تھے، جبکہ وہ اعلیٰ علیین کے اوپر فائز تھے. تو اگر کوئی اس دنیا میں رہے، بدن کو لمٹ میں رکھے، اس کی خواہشات کو لمٹ میں رکھے، تو بدن کا نقصان نہیں ہوگا، چلے گا یہ. لیکن اس کو محنت کہاں پہ کرنی ہے؟ محنت کرنی ہے عقل کے اوپر، نفس کے اوپر، روح کے اوپر. وہ کیسے محنت کرے گا؟ بندگی کر کے، اللہ کی بندگی کرے گا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے گا. خواہشات کی بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. مثلا کھانے پینے میں نارمل رہے، یہ خواہش کی ایک کیٹیگری ہے جس کو ہم قوہ شہویہ کہتے ہیں. غصہ دکھاتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اسے کنٹرول کرے، اس کو کہتے ہیں قوہ غضبیہ.
نعوذ باللہ اس کے ذہن میں مکاریاں آتی ہیں، میں اس کو فلاں یہ کر دوں گا، اس کو یہ کر دوں گا، اس کو ہم کہتے ہیں قوہ وہمیہ۔ بس اس کچھ انسان کی جسم کی خواہشات ہیں، کھانا پینا، جنسیات، سونا اٹھنا، اس کو قوہ شہویہ کہا جاتا ہے۔ کچھ انسان کا غیظ و غضب ہے، اس کو قوہ غضبیہ کہا جاتا ہے۔ کچھ انسان کی مکاریاں ہیں نعوذ باللہ تعالی، اس کو قوہ وہمیہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی ان سب کو کنٹرول کر لے، اس کو کہتے ہیں اس کی عقل مضبوط ہے، اس نے سب کو عقل کی لگام لگا دی ہے، اس عقل کی طاقت سے یہ اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب دیکھیے آپ نے اتنا سن لیا اور اللہ انشاءاللہ توفیق نصیب فرمائے گا، اب اس سے ایک نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں بھائی، ہم اہل عقل ہیں یا اہل بدن ہیں؟ ہم کون سے والے ہیں؟ میں ابھی ایک نتیجہ عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ اور یہیں سے پریکٹیکل پوائنٹ، کوئی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا میں چاہتا ہوں میں معنوی ترقی حاصل کروں، مجھے کچھ نصیحت کریں۔ امام نے نصیحتیں کی، حدیث مشہور و معروف عنوان بصری۔ امام نے فرمایا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، نمبر 1، جب کھانا کھانے بیٹھو تو پہلے بسم اللہ کہنا، بسم اللہ کہنا۔ جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھانا، بھوک لگے تو کھانے کے لیے بیٹھنا۔ جب کھانے لگو تو بھوک ختم ہونے سے پہلے کھڑے ہو جاؤ، پیٹ بھر کے نہیں کھاؤ۔ اچھا اب اس میں سب میں سائنس ہے، ہمارا جب پیٹ بھر کے، جب ہمیں سگنل ملتا ہے نا کہ پیٹ بھر چکا ہے، تو اس سے بہت پہلے پیٹ بھر چکا ہوتا ہے، چونکہ سگنل دیر سے آتا ہے۔ یہ سگنل انسٹنٹلی نہیں آتا۔ مثلا فرض کریں پیٹ بھر گیا تھا 9:05 پہ، یہ 9:10 پہ بتاتا ہے پیٹ بھر گیا، اور 5 منٹ تو پہلے ہی اوور لوڈ ہو چکا ہے۔ اب اگر آدمی کو سگنل ملا ہے پیٹ بھر گیا، اب یہ کہتا ہے چلو 2 لقمے اور کھا لیتا ہوں۔ بھائی 5 منٹ تو پہلے ہی اوور لوڈ ہو گیا، تو 2 منٹ اور اس کو بڑھا رہا ہے۔ اب امام نے فرمایا نہیں، انتظار مت کرو کہ اوور لوڈ ہونے کا سگنل آئے، سگنل آنے سے پہلے روک لو۔ کیوں؟ 5 منٹ پہلے پیٹ بھر چکا ہے۔ تو بھائی انسان پہلے سے طے کرے میں اتنا کھاؤں گا، اس سے زیادہ نہیں کھاؤں گا۔ امام فرمائے تمہاری معنویت کے لیے اچھا ہے، صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ امام نے فرمایا ایک اور جملے کے اندر، تم چاہتے ہو ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ تو 4 کام کرو۔ کیا 4 کام کرو؟ فرمایا جب تک بھوک نہ لگے کھانے کے لیے نہیں بیٹھو، جب کھانا کھانے لگو تو پیٹ بھرنے سے پہلے کھڑے ہو جاؤ، چبا چبا کے کھاؤ، اور رات کو سونے سے پہلے فارغ ہو جاؤ، ٹوائلٹ چلے جاؤ۔ امام نے فرمایا اگر تم یہ 4 کام کرو گے تمہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ یہ جو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا، نہ صرف ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا، تمہاری روح بھی ترقی کرے گی۔ کیا کام ہوئے؟ کھانا کم کھاؤ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، زیادہ مت کھاؤ، رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو ہلکا کرو، ہلکا کر دو۔ اب ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے، مشکل ہمارے معاشرے کی، کھانا ہی رات کو 12 بجے کھائے گا۔ بھائی جب یہ رات کو 12 بجے کھانا کھائے گا تو 4 بجے اٹھ کے نماز شب کیسے پڑھے گا؟ یہ اتنا بھاری ہو کے سوئے گا، اس کو چاہیے پہلے کھانا کھانے تھوڑا سا، یا چلو اگر اب رات میں دیر سے کھا ہی رہا ہے تھوڑا سا کھائے نا، تاکہ پیٹ تھوڑا سا خالی رہے، تو پھر اللہ کی بندگی بھی یاد آئے گی۔ لیکن اگر پیٹ لبالب بھرا ہوا ہے تو یہ تو 2 رکعت نماز بھی آدھی آنکھیں کھول کے پڑھے گا پھر، تاکہ جلدی سے پڑھ لے پھر دوبارہ سے سو جائے۔ یہ کیسے ترقی کرے گا؟ کہاں اس کے نفس میں اللہ کی نورانیت آئے گی؟ تو عزیزان محترم، اب مجھے دیکھنا پڑے گا بھائی میں اہل بدن ہوں یا اہل روح۔ اب آپ کو میں نے سنا دیا، آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، میں نے ایک دفعہ اور بتا دیا، تو یہ کون سی عقل مضبوط کری میں نے؟ یہ نظریاتی عقل مضبوط ہو گئی۔ اب عملیاتی عقل کون مضبوط کرے گا؟ یہ بھائی میں نہیں کروں گا،
یہ آپ خود فرمائیں گے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اب آپ جائیں اور اپنی زندگی میں طے کریں کہ نمبر 1، جب تک بھوک نہیں لگے بلا وجہ میں کھانا ٹھوسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ بدن کے لیے نقصان دہ ہے، روح کے لیے نقصان دہ ہے۔ نماز اچھی نصیب نہیں ہوگی، توجہ سے نماز نہیں پڑھ پاؤں گا اگر میں نے یہ کام کیا۔ دوسری بات کیا کرے، کھانا کھائے کم کھائے۔ کوئی مجھ سے کہے گا مولانا ہم لوگ کم کھائیں گے نا تو ہم پہلے ہی کمزور ہیں اور تو ہم اور کمزور ہو جائیں گے۔ اگر اتنا کھاؤ گے جس سے بدن کمزور نہ ہو، معنویت کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ کسی نے لکھ کے بھیجا، میں نے کبھی ایک مجلس پڑھی یہیں سولجر بازار میں قناعت کے اوپر، کہ بھائی دنیا کے معاملے میں قناعت کرو، اتنا زیادہ دنیا میں مت جاؤ۔ کسی نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ میرا باپ تو پہلے ہی اتنا کنجوس تھا، آپ کی سن کے تو اور کنجوس ہو گیا وہ۔ تو بھائی میں نے کنجوسوں کو تھوڑی کہا تھا قناعت کرو، تو کنجوسی کر رہا ہے، قناعت تھوڑی کر رہا ہے۔ میں نے فضول خرچوں کو کہا تھا قناعت کرو۔ اب کوئی کہے یہ تو آپ نے کہا نا کھانا کم کرو، وہ تو بابا پہلے ہی کنجوس تھا، پہلے آدھا کھانا دیتا تھا، اب تو وہ 1/4 دے گا ہمیں۔ نہیں، میں اس کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی جیسوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ آپ اور میں جو کھانا کھا رہے ہیں اس کو کم کریں کسی طریقے سے، تاکہ انشاءاللہ ہمارا ایک کنٹرول بڑھنا شروع ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، کیا بات ہوئی؟ آپ سب سے پہلے جائزہ لیں کہ میں اہل بدن ہوں یا اہل روح۔ آپ کو اور مجھے خدا نے بدن کے لیے خلق نہیں کیا ہے، ہمیں اور آپ کو خلق کیا ہے روح کے لیے۔ اور جیسے ہی میں اور آپ اس پر محنت کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اہل روح بننا ہے، اہل نفس بننا ہے، ہماری ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ اجے جو ترقی شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خدا علم نصیب کرتا ہے، خدا نورانیت نصیب کرتا ہے، معاملات سمجھنے کی طاقت دے دیتا ہے، غلط فیصلوں سے میں اور آپ بچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک جملے میں ارشاد فرمایا، جب تم اپنے دین کے لیے محنت کرتے ہو تو تمہاری دنیا کی خدا پرواہ کرتا ہے، خدا تمہاری دنیا بھی سنبھال لیتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم دین کے اوپر محنت کر رہے ہوں گے، اپنے وجود میں دین کے اوپر محنت کریں گے۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، بدن بھی عرض کیا اور روح اور نفس اور عقل بتایا کہ اجمالاً ابھی آپ اس کو سب کو ایک ہی جیسا لے لیجئے، بس یہ بدن نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے جو میرے اور آپ کے اندر ہے، اس کے ذریعے سے ہم بڑے بڑے مقامات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بات صرف اور عرض کرنی تھی، بدن اور روح کے حوالے سے ایک اور بات عرض کرنی تھی جس کا ہماری زندگی سے بہت اچھا تعلق بنتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ، جب یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا تو بعض لوگ جن کا ذہن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ لوگ ادھر ادھر کی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ اتنا گارنٹی سے کہہ دیتے ہیں بھائی ہم کو بھی 30-35 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، بھیا ہم نے بھی بہت سارے لوگوں سے مل ملا کر پڑھ پڑھا کر کچھ بات عرض کی ہے، بے بنیاد بات عرض نہیں کریں گے۔ وہ بے بنیاد بات جو نہیں کہیں گے بے بنیاد، تو بابنیاد کیا بات کہیں گے، یہ بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے اور میرے پاس ایک بدن ہے، ایک ہمارے پاس روح ہے۔ یہ روح باقی رہے گی، یہاں سے اگلے مرحلے، اگلے مرحلے سے اگلے مرحلے، یہ روح چلتی رہے گی۔ یہ جو بدن ہے یہ چینج ہوتے رہیں گے، یہ چینج ہوں گے۔ وہ کیسے؟ مثلاً ابھی میں یہاں پر زندہ ہوں، کچھ دنوں کے بعد مر جاؤں گا انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بدن یہیں رہ جائے گا۔ مرنے کے بعد مجھے ایک اور بدن ملے گا، ایک اور بدن ملے گا۔ یہ جو یہ والا بدن ہے یہ یہیں رہ جائے گا۔ اب یا تو زمین میں سڑ رہا ہوگا اگر میرے عمل اچھے نہیں ہوئے، اگر میرے عمل اچھے ہوئے تو خدا اس جسم کو بھی بچا کے رکھے گا۔ اہل بیت کے جسم بھی پاکیزہ ہیں، اللہ کا سلام ہو۔ ہم ان کے اوپر زیارت میں کہتے ہیں نا، اجسادکم اجسامکم، ارواحکم ان نفوسکم، ان کے نفس بھی پاکیزہ ہیں، ان کی ارواح بھی پاکیزہ ہیں، ان کے اجسام بھی پاکیزہ ہیں، ان کے اجساد بھی پاکیزہ ہیں۔ یہ جو زری کے ساتھ ہے ان کا جسد ہے یہ بھی پاکیزہ ہے، اس کی بھی تاثیر ہے۔ ہم انسان شاید اتنے خوش قسمت ہوں کہ ہمارے جسم کو بھی خود انسان بچا کے رکھے، اللہ بچا کے رکھے۔ بہت نکلے ہیں بہت سارے ایسے،
ابھی یہیں کراچی میں کچھ سال پہلے ایک بندہ خدا تھا، اس کے نانا کی قبر نکال کر دوسری جگہ لے جانا پڑ گیا تھا، وہاں پہ روڈ بن رہی تھی گلشن اقبال میں، تو ان کی جب قبر کھولی پتہ نہیں 9 سال کے بعد، صحیح بالکل بندہ خدا اتنا صحیح تھی باڈی، ڈیڈ باڈی، کہ وہ بندہ خدا مجھے خود بتا رہا تھا، لڑکا تھا جو ہمارا جاننے والا دوست کہیے، کہنے لگا میں نے گردن کے نیچے ہاتھ رکھا تھا تاکہ کھوپڑی گر نہ جائے، چونکہ آپ کو پتہ ہے 9 سال کے بعد تو ڈھانچہ بھی نہیں رہتا ہے، تو کہنے لگا میں نے گردن کے نیچے ہاتھ رکھا نا تو مجھے گردن کی کھال کی نرمی احساس ہو رہی تھی ہاتھ کے اوپر، 9 سال کے بعد، کہنے لگا بالکل انٹیکٹ باڈی تھی۔ یہاں پہ ابھی گلشن اقبال کے پیچھے ایک قبرستان تھا، وہاں پہ دفن تھے، پھر وہاں سے وادی حسین لے کے گئے تھے، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، میرے خیال میں 4 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ابھی بھی ایسا ہے، لوگوں کے جسم ابھی بھی بچ رہے ہیں۔ ایک اور بندہ خدا نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو یہاں پہ دفن کر دیا تھا، ذاکرہ اہل بیت تھی ماشاءاللہ، تو وہ ان کو یہاں پہ دفن کیا تھا، 2 سال بعد نکالا تھا۔ تو وہ بندہ خدا ایئر لائن میں تھا، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا جدہ میں، تو کہنے کا جدہ سے جب میں کراچی لا رہا تھا تو میں نے وزن کیا تھا، پھر یہاں پہ 2 سال کے لیے دفنایا، پھر اس کے بعد کربلا لے جا رہا تھا دفنانے کے لیے، کہنے لگا 2 سال بعد ہم نے نکالا، ڈیڈ باڈی کا وزن 2 کلو کم ہوا تھا صرف۔ خون 6 کلو سے زیادہ وزن ہوتا ہے، خون بھی ویسے ہی چل رہا تھا، عجیب بات ہے، 2 سال میں خون بھی کم نہیں ہوا، خون بھی چل رہا تھا۔ ابھی بھی ہو رہا ہے یہ سب، کراچی کی 2 مثالیں کراچی کی بتائی ہیں تاکہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کراچی بربادوں کا شہر ہے، یہاں کوئی انسان نہیں بچتا، نہیں یہاں پہ بھی بچ جاتے ہیں، اگر کام صحیح کریں تو بچ جاتے ہیں یہاں پر بھی۔ یہ بچی جو ایسا نہیں کہ اللہ کی زمینیں ساری بری ہو گئی، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو اگر مثلا میں ہوں، میرا میں ایک بدن ہے، مروں گا تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ مروں گا، زمین میں بدن ڈال دیا جائے گا، اچھا ہوا تو یہ بدن بھی بچ جائے گا، نہیں اچھا ہوا نعوذ باللہ یہ بدن سڑے گا، پھر گلے گا، مرے گا، ختم ہو جائے گا۔ اچھا میں کہاں جاؤں گا؟ میں اپنی روح کے ساتھ جاؤں گا اگلے اسٹیج میں۔ اگلا اسٹیج کیا ہے؟ اگلے اسٹیج کا نام ہے برزخ۔ تو اب میرا کیا ہوگا؟ اب مجھے ایک نیا بدن ملے گا، اس بدن کو کیا کہتے ہیں؟ اس بدن کو کہتے ہیں، مختلف الفاظ میں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مثالی بدن۔ میٹیریل نہیں ہوتا ہے جیسے گوشت پوست یہاں نہیں ہوتا، لیکن شیپ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مثالی بدن۔ برزخ میں مثالی بدن ملتا ہے۔ اچھا جو مثالی بدن ہوتا ہے یہ بھی مادی بدن کی طرح انسان ہوتا ہے؟ ڈیپینڈ کرے گا، جو میری عادتیں ہوں گی اس کے ذریعے سے میرا مثالی بدن بنے گا۔ انشاءاللہ عادت سچ پہ ہوئی تو میرا مثالی بدن ایسا بنے گا کہ برزخ میں جو مجھے دیکھے گا وہ کہے گا یہ بندہ سچا ہے، اس کی شکل سے پتہ ہے یہ سچا ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ اگر میں جھوٹا ہوا تو برزخ میں جو مجھے مثالی بدن ملے گا اس کو دیکھ کر لوگ دور دور سے کہیں گے یہ جھوٹا آیا۔ برزخ کے جو بدن ملیں گے وہ ہماری عادتوں کا نتیجہ ہوں گے، جو ہم نے یہاں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، یہاں کسی کو نہیں پتا ہے، جتنا یہاں پہ چھپا چھپو کے رکھا ہوا ہے یہ سب برزخ کے بدن میں کھل جائے گا۔ وہاں کسی کو عدالت میں لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جھوٹا ہے، کیوں؟ بدن گواہی دے گا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے، یہ نمازی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ ہمدردی کرنے والا ہے، یہ ظالم ہے یا عادل ہے۔ سب کے بدن چلا چلا کر بول رہی ہیں، بدن ہی ایسے ملیں گے۔ اب نعوذ باللہ کچھ کو انسانوں کا بدن نہیں ملے گا، کیوں؟ ان کے اندر جانوروں کی عادتیں آ گئی تھیں۔ یہ جو معاملہ ہے نا یہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہے، اور برزخ جتنے اعمال گڑبڑ ہوئے برزخ لمبی ہے۔ اس کو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بھئی ہماری یہاں پہ ڈیوٹی کیا ہے، یہاں پہ ہمارا کام کیا ہے۔ بس ابھی جو میں نے اختتام کرنا ہے وہ اس بات کے اوپر کرنا ہے، آخرت پہ بات کرنی تھی نا، اہل آخرت اور اہل آخرت پر، تو آخرت کا پہلا مرحلہ تو برزخ ہے۔ ابھی قیامت آئی ہے؟ نہیں ابھی نہیں آئی ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی پہلا اسٹیج چل رہا ہے، مرنے کے بعد پہلا اسٹیج برزخ ہے، قیامت نہیں ہے۔ یہ برزخ یہ کام کرے گی، وہ کیا؟ ایک بدن ہے مادی بدن، وہ یہیں رہ جائے گا، یا سڑے گا اگر اعمال اچھے نہیں ہوئے، یا بچے گا اگر اعمال اچھے ہوئے۔ میں آگے چلا گیا اپنی روح کے ساتھ،
نیا بدن ملے گا. نئے بدن کو کون ڈیفائن کرے گا؟ میری کوالٹیز، میری عادتیں ڈیفائن کریں گی کہ میرا نیا بدن کیا ہوگا. پھر برزخ میں رہوں گا. پھر برزخ جب ختم ہوگی، کل میں عرض کروں گا برزخ کیسے ختم ہوگی، برزخ کب ختم ہوگی، کیا ہوگا برزخ کے اندر، جتنا ہمیں روایات کے ذریعے معلوم ہوا ہے ظاہر ہے. اس کے بعد پھر قیامت آئے گی. پھر جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہ جو مثال میں بدن ملا تھا یہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر ایک اور بدن ملے گا. وہ کون سا بدن ہوگا؟ یہ جو یہاں تھا اب یہ وہاں ملے گا. اگر اعمال اچھے تھے تو اچھا صاف ستھرا ملے گا، اور اگر اعمال برے تھے تو سڑا بھوسا ملے گا. نعوذ باللہ تعالی. آگے معاملہ سخت ہو جائے گا. برزخ بھی سخت ہو جائے گی، محشر بھی سخت ہو جائے گا. یہ سب دیکھنا ہے. روح چلتی رہتی ہے. روح یہاں پر بھی ہے، روح برزخ میں بھی ہے، روح آخرت میں بھی ہے. بدن تبدیل ہوتے رہیں گے. یہاں بدن یہ ہیں جو سب کو ملے ہوئے ہیں بائی چانس، کوئی چوائس نہیں ہے، جو دے دیا دے دیا. برزخ میں بدن کیسا ہے؟ یہ بائی چوائس ہے. تم نے جو ملکات، جو عادات بنائی تھیں اس پہ ملے گا. محشر میں بدن کون سا ہے؟ وہ بھی بائی چوائس ہے. اچھے اعمال کرو، محشر میں اچھا بدن ملے گا. تو عزیزان محترم، یہ بدن اور روح کا معاملہ اس ٹائپ کا معاملہ ہے. اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اتنا سا کر دے جو خدا سکھا رہا ہے وہ سیکھ لے، تو جو سیکھا ہے اس پر عمل کر دے، معاملہ ختم ہو گیا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. فاما من آتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. یہ اللہ کا نظام ہے. عزیزان محترم، میں اب آپ کا کافی وقت لے لیا، اب اس سے زیادہ وقت نہ لوں. ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی ہے. یہ جو آخرت اور اہل آخرت ہیں یہ صرف ایک جھٹکا نہیں ہے، مرے یا جنت یا جہنم، معاملہ ختم ہو گیا. جو میں نے عرض کیا، میں اس حماقت میں تھا، اب میں سمجھ رہا تھا یہ سارا اس طرح سے معاملہ، بس مریں گے پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے، معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی شروع ہوا ہے. ابھی شروع ہوا ہے. اور ابھی ہم نہیں مرے ہیں، اس کا مطلب ہے ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے. ابھی ہاتھ میں ہے. مرنے کے بعد کوئی واپسی کا چانس نہیں ہے. جو ہونا تھا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. ابھی معاملہ باقی ہے. ابھی معاملہ باقی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو 2 دن 3 دن تو گزر گیا ہے، باقی دن آپ صرف سننے پر اکتفا نہ کریں، عمل میں کچھ کریں. عمل میں کچھ کریں. عمل میں کچھ کرنے کے لیے کیا عرض کیا؟ بھئی کھانے کا تھوڑا سا فارمولہ بتا دیا آپ کی خدمت میں. آپ تھوڑا اس پہ عمل کریں. دیکھیے اس میں 2-3 فائدے ہو جائیں گے. ایک تو آپ کی باڈی کی تھوڑی کیلوریز کم ہو جائیں گی، بلا وجہ میں بوجھ بڑھے چلے جا رہا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا، یہ جو گناہوں کے بوجھ ہیں شاید خدا اسے بھی کم کر دے گا. ہماری جو نفس کے اوپر بعض اوقات گناہوں کی ہتھکڑیاں لگ جاتی ہیں، پھر ہمارا نفس صحیح کام نہیں کر پاتا، اللہ انشاءاللہ اسے بھی کم کرے گا. سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں بہت کچھ نصیب ہو سکتا ہے. ہمیں سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے. یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے اگر کوئی یہ کرے گا. سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں کم سے کم نفس کی آزادی مانگنی چاہیے، جو گناہوں سے آزادی دے دے. دنیا مانگ کے کیا کریں گے؟ دنیا ویسے ہی ختم ہونے والی ہے، اس کا ویسے ہی کوئی اعتبار نہیں ہے، بے وفا بھی ہے. سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں نفس کی آزادی مانگنی چاہیے، اچھی برزخ مانگنی چاہیے، اچھی آخرت کی زندگی مانگنی چاہیے. دنیا میں بھی اچھی زندگی ہونی چاہیے. اچھی زندگی کسے کہتے ہیں؟ یہ کوئی امام حسین کی خدمت کرے، یہ اچھی زندگی ہے. یہ کہ کوئی آئے ان کی اولاد طاہرہ کا ساتھ دے دے، یہ اچھی زندگی ہے. کوئی اپنی زندگی میں اس کام کو انجام دے دے جس کو دیکھ کر وقت کا امام خوش ہو جائے، یہ اچھی زندگی ہے. الحمدللہ اچھی زندگی ہونی چاہیے ہم سب کے پاس. مولا سید الشہداء نے
اپنے نام پر یہاں بیٹھنے کا موقع دے دیا. الحمدللہ رب العالمین. کروڑوں لوگ جو نہیں جانتے نام، وہ خدا نے ہمیں بچپن سے سکھا دیا. ابھی دیکھیے اتنے لوگ امریکہ سے، کینیڈا سے، یورپ سے، اور پتہ نہیں ایسٹرن، فار ایسٹ افریقہ، کہاں سے امام حسین کا نام سن کے کربلا پہنچ رہے ہیں. اتنی مصیبتوں سے امام کا نام سنا، اب پہنچ گئے. اب کبھی سوچتے ہیں 40 سال کہاں زندگی گزر گئی، 30 سال کہاں زندگی گزر گئی، اب اتنے عرصے میں امام حسین کا نام ملا. ہم لوگ کون خوش قسمت لوگ ہیں؟ ہم وہ خوش قسمت ہیں جو ماؤں کی گودیوں میں تھے اور یا حسین یا حسین. الحمدللہ کتنا لطف کیا خدا نے انسان. ہم وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے جن کی ماؤں نے ان کو امام حسین کی محبت میں پالا ہے، امام حسین کے نام پہ پالا ہے. ہم سب ایسے ہیں الحمدللہ، ہم سب ایسے ہیں کہ ہم بچپنوں میں اپنی والداؤں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ جاتے تھے، مجلسیں کرتے تھے. ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری مائیں کیسے روئی ہیں امام حسین کے غم. ہم سب جانتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اس نے یہ محبت بچپن سے ہم لوگوں کے دلوں میں قرار دے دی کہ جب ہم بچے بھی تھے اور ہمارے سامنے کوئی حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھتا تھا تو ہم بچپنے میں بھی روتے تھے. خدایا علی اصغر تو بہت چھوٹا تھا، کیوں ایسا ہوا؟ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ خدا متعال نے ہمیں یہاں آنسو نصیب کیے. عزیزان محترم، ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ آنسو نفس کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے پانی کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، نفس کو طہارت دے رہے ہوتے ہیں. اور اگر کچھ نہ ہوتا نا، اور صرف ایک جملہ ہوتا کہ جب تم حسین کے غم میں روتے ہو تو فاطمہ خوش ہوتی ہے، یہی کافی تھا، یہی کافی تھا. کوئی تو ہو جو سیدہ کے دل کو خوش کرے، کوئی تو ہو. اور بی بی کون سی عظیم الشان ہستی ہے. انسان کے لیے اپنا غم سہنا آسان ہوتا ہے، اپنی اولاد پہ غم ہوتا دیکھنا بہت سخت ہوتا ہے. اپنی اولاد پہ کچھ ہو وہ بہت سخت ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ پہ وہ غم ٹوٹے جو دنیا میں کسی نبی پہ نہیں آئے. تو ہم کہیں گے اے اللہ کے نبی، انبیاء کو آریوں سے کاٹا گیا ہے، انبیاء کو کلہاڑیوں سے کاٹا گیا ہے، انبیاء کو پتھروں میں دبایا گیا ہے. اے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہ تو کوئی آری نہیں چلی، آپ پہ کوئی کلہاڑی نہیں چلی. وہ ہم سے کہیں گے تم نے نہیں دیکھا میرا حسین کیسا ذبح ہوا؟ مجھ پہ آری چلتی غم کم تھا، میرا حسین ذبح ہوا. ہم کہیں گے اللہ کے نبی آپ کے اوپر تو کسی نے تیر نہیں چلایا. تو وہ کہیں گے تم نے نہیں دیکھا حسن مجتبیٰ کی لاشیں پہ کیسے تیر برسائے تھے؟ حسن کا جسم میرے جسم کے سوا کچھ اور تھا کیا؟ تم نے نہیں دیکھا میرا بھائی علی کیسے سجدے میں ضرب کا شکار ہوا؟ اللہ کے رسول کے دل کے اوپر داغ ہیں، اللہ کے رسول کے دل کے اوپر زخم ہے. ایسا میں نے 3-4 جملے کہا نا، اگر ایک جملہ اور نہ کہوں تو نا انصافی ہوگی. وہ کہیں گے تم نے نہیں دیکھا میری بچی کو کیسے تماشا مارا ہے لوگوں نے. اللہ کا رسول کس کس سے فریاد کرے؟ کہا کہ میرے جسم کو چھریاں چلا دیتے، میرے اوپر آری چلا دیتے، تکلیف کم تھی. فاطمہ زہرا کے اوپر انہوں نے ظلم کیا، سیدہ طاہرہ پہ ظلم کیا، اور ظلم ختم نہیں ہوئے، ظلم چلتے رہے. 12 نسلیں میری نسلیں قربانیاں دیتی رہیں، 12 نسلیں قربانیاں دی ہیں. اور جب اللہ کے رسول سارے یہ ظلم بیان کر رہے ہو، اور پھر عزیزان محترم سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت علی اصغر کو امام حسین کیوں لے کر آئے. جب اللہ کے رسول یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہو، میرے حسین کے ساتھ یہ ہوا، میری ذات فاطمہ کے ساتھ یہ ہوا، جب سب بیان کر رہے ہو نا، اور آ کر کہیں اے خدایا یہ دیکھ میرا علی اصغر پیاسا ذبح ہو گیا، اب دنیا کے پاس کیا جواب ہے؟
دنیا کیا جواب دے گی اللہ کے رسول کو کہ جب میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب سید الشہداء علی اصغر کی قبر پہ دفنا رہے تھے اور کھڑے ہو کر کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان، تو جب سید الشہداء جملہ کہہ رہے تھے بالکل یہی جملہ اس وقت بی بی زینب نے کہا جب وہ امام حسین کے لاشے کے اوپر پہنچی۔ جس طرح سید الشہداء نے علی اصغر کا لاشا دفنا کر کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان، جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کے لاشے پر پہنچی، مٹی کو ہاتھ میں لیا، مدینے کا رخ کیا اور کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسين۔